السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہونے لگا ہوں، اب میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دیجیے کہ میں اسے جادو سکھا سکوں۔ چنانچہ ایک دن ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ اس کے یہاں جاتا اور وہ بچہ جا کر جادوگر سے جادو سیکھتا۔ لیکن جب وہ بچہ جادوگر کے پاس جاتا جادو سیکھنے تو راستے میں ایک ضعیف کا گھر پڑتا تھا۔ وہ جب بھی جاتا تو اس ضعیف کو دیکھتا۔ وہ ضعیف ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، اللہ کی عبادت کرتا۔ وہ بچہ روزانہ اس ضعیف کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتا۔ جب وہ بچہ روزانہ اس ضعیف کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتا تو وہ جادوگر کے پاس جادو سیکھنے لیٹ سے پہنچتا۔ تو جادوگر اسے ڈانٹتا اور بولتا کہ ٹائم پہ کیوں نہیں آتے ہو، ٹائم پہ آیا کرو۔ پھر وہ جادوگر اس بچے کو لیٹ سے گھر بھیجتا۔ جب وہ لیٹ سے اپنے گھر پہنچتا تو اس کے باپ بھی اس کو ڈانٹتا اور بولتا کہ ٹائم پہ آیا کرو، ٹائم پہ کیوں نہیں آتے ہو۔ ایک دن بچے نے ضعیف کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ ضعیف نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کیوں دیر ہو گئی تو کہنا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے بگڑے تو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا، ایک طرف وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف اللہ کا کلام اور دین سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست سانپ پڑا ہے جس نے لوگوں کو آنا جانا بند کر رکھا ہے۔ ادھر والے ادھر ہے اور ادھر والے ادھر ہے اور سب لوگ پریشان ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، ضعیف کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک ضعیف کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور یعنی کہ سانپ ہلاک ہو گیا، مر گیا، اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر لڑکے نے جا کر ضعیف کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچوں، آج کے دن تو تم مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری بارے میں نہ بتانا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگ کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اس کی دعا سے جانے کتنے مریض ٹھیک ہونے لگے، ہر قسم کی بیماری اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دو، یہ سب کچھ تحفے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ تعجب ہو کر پوچھا، تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے تو نہیں دی،
کیونکہ وہ بادشاہ خود کو ہی خدا سمجھتا تھا۔ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر میں اس نے بتایا کہ مجھے اس بچے نے اسلام قبول کروایا ہے۔ اس نے اس بچے کو بلایا اور کہا، اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دیکھتا اور بیماریوں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہوں، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ ضعیف کا پتہ لگا لیا اور ضعیف کو بلا کر کہا، اسلام چھوڑ دے۔ اس ضعیف نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آری سے چروا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا، تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی دین سے باز نہ آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہاں سے دھکا دے دینا۔ چنانچہ سپاہی پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، سب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس کی دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی پہاڑ سے نیچے گر گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا رہا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سپاہی سب کہاں ہیں؟ بچے نے کہا، اللہ نے مجھے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے، سمندر میں پہنچ کر اسے پھینکنا چاہا تو پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کی سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی رہا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور بادشاہ، تمہارے جتنے بھی سپاہی تھے وہ سب مر گئے۔ اے بادشاہ، تو چاہے کتنی تدبیریں بھی کر لے، تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، پھر کھجور پر مجھے سولی چڑھاؤ اور میرے تیر کو میرے کمان پر چڑھاؤ اور یہ دعا پڑھو، بسم اللہ ربی ھذا الغلام، یعنی کہ اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تیر میری طرف پھینکو، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کہا۔ تیر بچے کی کان پہ لگا، اس نے اپنے ہاتھ اس جگہ پر رکھ لیا۔ چاروں طرف سے یہ آواز بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرا گئے اور کہنے لگے، ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا پڑا۔ سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم تو اس بچے کو اس لیے قتل کر رہے تھے کہ اس کا مذہب کہیں پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ کرو، تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو۔ جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو اور دوسرے کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر کیا اور اللہ کے لیے اپنی جان گنوا دی۔
اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، ذرا جھکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، اماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ پیارے دوستو، اس واقعہ سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اسلام کے لیے کتنے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور سب سے زیادہ جنہوں نے قربانی دی ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے اسلام کے لیے کتنے ظلم اور کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، پھر بھی وہ خاموش رہے۔ کیوں؟ اسلام کے لیے۔ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔